آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان دنوں ایک بیانیہ بنانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، عوام کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی کیا جائے اور پاکستان کو اس جنگ کے اندر شامل کر لیا جائے، اور اس کے لیے جو جواز بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے عرب ممالک نے تو واضح کر دیا، نہ ہی اپنی فضائی حدود دی، نہ ہی انہوں نے زمینی سہولت کاری کی، پھر ایران کس جواز سے، کس بنیاد سے، کن ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان عرب ممالک کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ اور چونکہ پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، چونکہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، تو اب یہ حق بنتا ہے پاکستان کا کہ پاکستان بھی اس جنگ میں آ جائے اور ایران مخالف چلا جائے۔ اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ آپریشن کے پاکستان کی طرف سے ایک آپریشن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، اور چین کے ایک پروفیسر جنہوں نے 2024 کے اندر ہی یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ ٹرمپ صدر بنیں گے، ایران کے خلاف جنگ کریں گے اور یہ جنگ وہ ہار جائیں گے، انہوں نے پاکستان سے متعلق بھی ایک اہم جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دے دیا ہے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں جو میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 10 مارچ 2024 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تیزی کے ساتھ میں سب سے پہلے جو ثبوت منظر عام پر آئے ہیں جو میری اور آپ کے ایکسیس میں ہیں، ایسے تو بہت سے ایسے ثبوت ہو سکتے ہیں جو شاید ہماری ایکسیس میں نہ ہو، لیکن وہ ثبوت جو ہماری ایکسیس میں آ چکے ہیں وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے رکھوں گا، کیونکہ بحرین کی بات کریں، سعودی عرب کی بات کریں، قطر کی بات کریں، اردن کی بات کریں، متحدہ عرب امارات کی بات کریں، یہ وہ ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے نہ ہی اپنی فضائی حدود دی ہے اور نہ ہی ہم نے زمینی سہولت کاری کی ہے ایران کے اگینسٹ۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر کے اندر آپ کو ایک طیارہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ جو اپلیکیشن ہے یہ فلائٹ ریڈار 24 کی ہے، یہ اکاؤنٹ ہے۔ ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی؟ اس کے مطابق امریکہ کا ایک جو اسٹیلتھ طیارہ ہے جدید ترین F-35، یہ اسرائیل کی ایک بیس اوفڈا ایئر بیس سے اڑتا ہے، تہران پر یہ بمباری کرتا ہے ایران پر، اور یہ چلا جاتا ہے سعودی عرب کی فضائی حدود میں۔ اور یہ ایگزیکٹلی وہ دن تھا جب ایران کی طرف سے اس چیز کے منظر عام پر آ جانے کے بعد سعودی عرب کے اندر جو امریکہ کی بیس ہے وہاں پر شدت کے ساتھ جو ہے وہ حملے کیا گئے، اور پھر اس سے اگلے دن ہم نے یہ دیکھا کہ سعودی عرب کے جو وزیر دفاع ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے۔ اس سے پہلے تک صورتحال کسی حد تک بہتر تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ کے اندر، سینیٹ کے اندر ایک کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے اپنے ایرانی بھائیوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ کچھ ذرا چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے۔ تو پھر اسحاق ڈار نے خود یہ کہا کہ آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ جو زیادہ حملے متحدہ عرب امارات کے اندر ہوتے ہیں، دیگر عرب ممالک کے اندر یا خلیجی ممالک کے اندر ہو رہے ہیں، ویسی انٹینسٹی آپ کو سعودی عرب کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن اس کے بعد آئی، چونکہ یہ ایک واضح ثبوت آ گیا، اب ایران کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی فضائی حدود نہیں دینی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک دو بار حملے کیے تھے، لیکن اس کے بعد سعودی عرب سے ہاتھ ذرا ہلکا رکھ لیا تھا ایران کی طرف سے، مگر اس ثبوت کے آ جانے کے بعد ایران نے اپنے حملوں کی جو انٹینسٹی ہے سعودی عرب میں امریکی اڈے کے اوپر اس کو بڑھا دیا، اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ مزید بگڑنے لگے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور پھر جو چیز ہوئی، اب ہم بات کر لیتے ہیں کویت کے حوالے سے۔ کویت کے ساتھ کیا ہوا؟ کویت کے ایک صحرا میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ویسے تو بہت سے ثبوت ہیں لیکن یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چونکہ پوری ایک ویڈیو ہے لیکن میں ایک تصویر کے طور کے پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ کویت کا ایک صحرا ہے، اور یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ہمارس ATA CMS، یہ لانچ پوڈ ملنے کی ایک ویڈیو ہے جو کویت کے صحرا سے ملی ہے، اور یہاں سے اس چیز کے منظر آ جانے کے بعد یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کویت سے بھی جو ایران کے اوپر میزائل لانچ کیے جاتے ہیں، امریکہ کرتا ہے، وہ بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک میزائل لانچ پیڈ ہی ہے جہاں سے یہ میزائل جو ہیں یہ کیے جاتے ہیں، لانچ پوڈ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے یہ تصویر آپ نے دیکھی ہے، اس کے اندر واضح طور کے پر یہ چیزیں جو ہیں سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ایک اور ثبوت ہے جو یہ بھی بتاتا ہے کہ کویت جو ہے وہ بھی ایران کے خلاف کس طرح سے سرگرمیاں یہ اپنی سرزمین کو دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے اوپر جو کویت کا رد عمل ہے یا کچھ ماہرین کا رد عمل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ ان دنوں کے نہ ہوں، یہ ان دنوں کے ہو سکتے ہیں جب امریکہ نے اس خطے کے اندر جب جنگی مشقیں کر رہے تھے تو وہ ایسی جو پریکٹس ہے، ایسی چیزیں مشقیں وہ کر رہے تھے، تو ممکن ہے یہ ان دنوں کا یہاں پر موجود ابھی کا نہ ہو، لیکن بہرحال اس کو بھی ایک ثبوت کے طور کے پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ جو میزائل لانچ پوڈ ہے یہ کویت کے اداری رینج میں امریکی مشقوں کا پرانا حصہ بھی اس کو قرار دیا جا رہا ہے، جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے وہ کویت کا سرکاری موقع بھی میں رکھ دیتا ہوں۔ کویتی حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کی سرزمین ایران کے خلاف کسی بھی جارحانہ فوجی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ ایران کا جوابی رد عمل یہ ہے کہ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ کویت کو امریکی اڈوں کی موجودگی کی وجہ سے نشانہ بنا رہا ہے، خواہ میزائل وہاں سے چلے ہوں یا نہ چلے ہوں۔
ہوں۔ اب یہ ایران کیوں بات کر رہا ہے، اس کا جواب میں ویڈیو کے دوسرے حصے کے اندر دوں گا کہ ایران یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بھئی فضائی حدود آپ کے استعمال ہو یا نہ ہو، میزائل آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم نے پھر بھی آپ کو نشانہ بنانا ہے۔ کیوں ایسا کیوں کہہ رہا ہے، ایسے کیا ثبوت ہیں ایران کے پاس، اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن بحرین سے متعلق بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ بحرین سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کا یہ کہنا ہے، ویسے تو حملے تو شروع دن سے ہو رہے ہیں لیکن ان دنوں کے اندر شدت مزید بڑھی ہے۔ جو بحرین کی سرزمین سے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بحرین کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے انجام ایک حملہ دیا گیا، اور اس کے اندر ایران کا ایک پانی کا جو صاف پانی کا پلانٹ تھا جس سے 30 دیہاتوں کو پانی جایا کرتا تھا، اس پلانٹ کے اوپر حملہ ہوا اور یہ سلسلہ جو ہے منقطع ہوا۔ ایران کی طرف سے رد عمل اسی بیس کو دیا گیا، اسی جگہ کو دیا گیا جہاں سے یہ میزائل آئے، اور پھر اس کے بعد تواتر کے ساتھ دیگر بحرین کے اوپر بھی ایران کی طرف سے جو حملے ہیں وہ کیے گئے۔ اب بحرین کی وزارت داخلہ نے اس بات کی مذمت کی، انہوں نے کہا کہ ایران نے جہریت کی ہے اور ہمارے پانی کے پاور پلانٹ کے اوپر حملہ کیا۔ ایران نے کہا کہ ہم نے رد عمل کیا ہے کیونکہ آپ نے ہمارے پانی کے پاور پلانٹ کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اب ہم نے بھی آپ کے پانی کے پاور پلانٹ کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس جگہ کے اوپر بھی حملہ کیا ہے جہاں سے یہ میزائل جو ہیں یہ آئے ہیں۔ تو ایران نے کہا کہ تو ہم ایک اور ثبوت کے طور کے اوپر یہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ UAE کے حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے عملی طور کے اوپر، فی الحال ایسی کوئی چیز سامنے نہیں ہے جس میں یہ بتایا جا سکے کہ سعودی عرب نے اپنے جہاز دیے اور متحدہ عرب امارات نے اپنے جہاز دیے یا کوئی ڈرون بھیجا یا اپنی کوئی فضائی حدود دی۔ اس حوالے سے اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ کے اندر تو یہ چیز سامنے نہیں آ رہی، لیکن البتہ اسرائیلی میڈیا نے یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ رپورٹ کیا کہ کچھ صاف پانی کے پلانٹ کے اوپر متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی حملے کیے گئے۔ یہ اسرائیلی میڈیا نے اس کو باقاعدہ طور کے اوپر رپورٹ کیا، جیسا کہ دی جیروسلام پوسٹ کے اندر یہ خبر سامنے آئی۔ وہ کچھ الفاظ یہ تھی کہ دی جیروسلام پوسٹ نے ایک ذرائع کے حوالے سے کہا کہ یہ حملہ محدود تھا اور ایران کو پیغام دینے کے لیے کیا گیا، اور اگر ایرانی حملے بڑھے تو یہ UAE محدود طور پر مہم میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ خبر جو ہے وہ اس طرح سے آئی، لیکن UAE نے اس کا انکار کر دیا اور رد عمل دیا اس خبر کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبر بے بنیاد ہے، غیر ضروری، اس کو لیک قرار دیا اور کہا کہ متحدہ عرب امارات میں ابھی یہ سخت موجود ہے کہ اگر وہ کسی بھی جگہ کے اوپر حملہ کرے گا تو اس کی کھل کر مکمل طور کے اوپر ذمہ داری بھی لے گا، لیکن ابھی تک ایران کے اوپر متحدہ عرب امارات کی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ یہ جو چیز ہے یہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی آئی، لیکن اسے متعدد جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا آؤٹ لیٹ ان کی طرف سے یہ رپورٹ کیا گیا۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو کویت کے معاملے کے اوپر جو بات سامنے آ رہی ہے کہ میزائل چلیں یا نہ چلیں لیکن ایران رد عمل دے گا، جو بیان میں نے آپ کے سامنے اوپر رکھا، یہ بات کس بنیاد کے اوپر کہا جا رہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ چاہے ان کی فضائی حدود استعمال ہو یا نہ ہو، میزائل یہاں سے چلیں یا نہ چلیں، ہیلی کاپٹر آئیں، ڈرون آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ پھر بھی اسرائیل کی اور امریکہ کی سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اگینسٹ۔ کیسے؟ وہ ہے لگا ہوا ان ممالک کے اندر جو دفاعی نظام ہے، ویسے اس کی تفصیلات میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ایران کی طرف سے میزائل حملے کی صورت میں یہ پورا جو دفاعی نظام ہے ایک سلسلہ ہے، ایک سیریز کی شکل انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو ان تمام ممالک کے اندر لگا ہوا ہے۔ دیکھیے پہلا مرحلہ کیا ہے، ایران سے میزائل لانچ ہوتا ہے اور سیٹلائٹ الرٹ جاری ہو جاتا ہے۔ جیسے ایران میں میزائل کا انجن جلتا ہے، خلا میں موجود SBIRS سیٹلائٹ اس کی آگ دیکھ لیتے ہیں، یہ الرٹ فوری طور پر امریکہ اور اسرائیل کے کمانڈ سینٹرز کو بھیجا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ اب اس کا کیا آتا ہے، عرب ممالک کے ریڈارز پہلی جھلک یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ایران سے اسرائیل جاتے ہوئے میزائل عراق، اردن یا ان ممالک سے گزرتے ہیں تو وہاں لگے ہوئے امریکی جو ریڈارز ہیں AN یا TPY2 اسے فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ ریڈار بتاتے ہیں کہ میزائل کتنی رفتار سے آ رہا ہے اور کس شہر مثلا تل ابیب یا یروشلم کی طرف جا رہا ہے، کس سمت یہ جا رہا ہے، وہ یہ ریڈار جو ہے یہ بتا دیتے ہیں۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ سینڈ کام کا کردار یہاں پر آ جاتا ہے۔ مرکزی رابطہ قطر عرب ممالک میں موجود تمام ریڈارز اپنی معلومات قطر میں موجود سینڈ کام کو بھیج دیتے ہیں اور اسرائیل کو پھر اطلاع ملتی ہے۔ سینڈ کام اس ڈیٹا کو سیکنڈز میں اسرائیل کے دفاعی نظام سے جوڑ دیتا ہے۔ اس طرح اسرائیل کو میزائل پہنچنے سے 10 سے 12 منٹ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اس کا چوتھا مرحلہ بھی سامنے آتا ہے اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ سمندری جہاز جو ہے ایجز خلیج فارس اور بحیرہ احمر میں کھڑے امریکی بحری جہاز اپنے ریڈار سے میزائل کا پیچھا کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر سمندر سے اسے گرانے کے میزائل فائر کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ایران نے سمندر والی سائڈ سے حملہ بھی کیا ہے تو وہاں پر امریکہ کے موجود جو بحری بیڑے ہیں یا بحری جہاز ہیں ان کے اندر بھی دفاعی نظام لگا ہوا ہے، وہ وہاں سے بھی ایران کے جانے والے جو میزائل ہیں اس کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر اردن کی بھی مدد اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر ایران ڈرونز بھیجے تو اردن کے طیارے اور ریڈار انہیں اپنی فضائی حدود میں ہی
مار گراتے ہیں تاکہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچ سکے. اور اس کا 5واں مرحلہ آ جاتا ہے ایرو 3 جو کہ اسرائیل کے اندر لگا ہوئے ہیں, تھاڈ لگے ہوئے ہیں, ڈیوڈ سلنگ لگا ہوا ہے. اب یہ 5واں مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر ان تمام ریڈار سے, ان تمام دفاعی نظاموں سے بچ کر ایران کا اگر میزائل کوئی اسرائیل کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر اسرائیل کا اپنا جو دفاعی نظام ہے ایرو 3 ہے, بیلسٹک میزائلوں کے حوالے سے ڈیوڈ سلنگ ہے, آئرن ڈوم ہے, پھر وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ رکتا ہے نہیں رکتا وہ تو مناظر آپ دیکھ ہی نہیں, لیکن بہرحال پھر یہ جو سلسلہ ہے. تو ایران کا یہ موقف ہے کہ آپ کی سرزمین کے اندر یہ جتنے اڈے بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو دفاعی نظام لگے ہوئے ہیں, آپ چاہے ہمارے خلاف فضائی حدود نہ دیں, زمینی سہولت کاری نہ کریں, ان دفاعی نظاموں کو تو ختم کریں نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی حفاظت کے لیے ہونے چاہیے تھے, لیکن یہ تو کسی اور کو ارلی وارننگ جو ہے وہ یہ جاری کر دیتے ہیں. تو یہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ انہیں اس سلسلے کو جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. تو یہ ایران کا موقف ہے. اسی وجہ سے عرب ممالک کی وہ جگہیں جہاں پر امریکہ کی تنصیبات لگی ہوئی ہیں انہیں نشانہ بنانے کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے. اب آج ایک اور خبر کے اوپر میں چین کے جو پروفیسر ہیں ان کی بات بھی کر لیتا ہوں. پاکستان کی نیوی کی طرف سے ایک آپریشن جو ہے محافظ البحر کے نام سے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے, اور اس میں پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں, کیونکہ پاکستان کی بھی ایک معیشت کا بڑا حصہ جو ہے تجارت جو ہے بالخصوص آئل کی وہ اسی روٹ سے ہو کر گزرتی ہے, تو لہٰذا پاکستان نے وہاں پر اپنی نیوی کو وہاں پر بھیج رہا ہے, تعینات کر رہا ہے تاکہ وہ پاکستان آنے والے جو تیل بردار جہاز ہوں گے وہ ان کی حفاظت کر سکے اور ان کو بحفاظت جو ہے وہ پاکستان لایا جا سکے, تاکہ جو ہے پاکستان کے اندر کسی قسم کا جو بحران ہے انرجی سیکٹر کے حوالے سے وہ نہ آئے. اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ تو ایران کی طرف سے بند کی گئی ہے, اور اس میں فقط 2 ممالک کو جو اجازت دی گئی ہے, ایک تو چائنا کو دی گئی ہے اور ایک رشیا کو دی گئی ہے کہ ان 2 ممالک کے جو تیل بردار جہاز ہیں یا کسی بھی قسم کے جو تجارتی جہاز ہیں وہ گزر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں گزر سکتے. اب اس کے علاوہ کچھ چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ چین بھی اپنے طور کے اوپر کوشش کر رہا ہے تمام صورتحال کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے, اور پاکستان نے بھی ممکنہ طور کے اوپر ایران کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں بھی یہاں سے گزرنے کی اجازت دیں, اور جو ہمارے جو تیل بردار جہاز ہیں وہ یہاں تک تاکہ پاکستان کی عوام تک وہ آ سکے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا, اور اگر نہیں دے گا تو صورتحال ظاہر ہے پاکستان اور ایران کے حوالے سے بھی گمبھیر ہو سکتی ہے, اور ممکن ہے کہ یہ ایک ایسا سٹیپ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایک ایسا بیانیہ بنایا جا سکے جس میں بتایا جا سکے کہ ایران کی طرف سے ہم پر براہ راست ایک حملہ کیا گیا ہے. لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں جا رہے ہیں, شدید ترین دباؤ کے باوجود بھی نہیں جا رہے ہیں, لیکن ہم اپنی حفاظت اور ہم اپنی پروڈکشن اور اپنی تجارت کی حفاظت کے لیے ہم جا رہے ہیں, جو کہ ہمارا حق ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایران عراق جنگ کے اندر دیکھا تھا کہ ہر ملک کی طرف سے اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کیے گئے تھے, لیکن اس بار تو ایران کی طرف سے واضح کہا گیا ہے کہ چین اور رشیا کے علاوہ کوئی یہاں سے نہیں گزرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو اجازت ہوتی ہے, ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری اس چیز کے اوپر آ جائیے ویڈیو کے آخری حصے میں کہ چائنا کی پروفیسر ہیں جیونگ, یا آج کل انہیں رشیا کا میڈیا اور امریکن میڈیا بہت تیزی کے ساتھ جو ہے ان کے انٹرویوز کر رہا ہے. وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ان کی ایک پیشگوئی بہت وائرل ہوئی تھی. انہوں نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ سے امریکہ کے صدر بنیں گے, ایران کے اوپر جنگ کریں گے اور وہ یہ جنگ ہار جائیں گے. یہ ان کے سٹیٹمنٹ تھی. اب اس پیشگوئی کے صحیح ہو جانے کے بعد جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ ان کے انٹرویوز لے رہے ہیں. اب انہوں نے ایک اپنے انٹرویو کے دوران یہ کہا ہے کہ پاکستان نے 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی کھلی حمایت کی تھی. یہ وہی پروفیسر ہے جیونگ. یہ اب ایک انٹرویو کے اندر ان کے ایک چھوٹے سے الفاظ ہیں, مختصر سے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان نے ایران کی کھلی حمایت کی تھی, لیکن اس کے فوراً بعد سعودی عرب کے ساتھ باہمی دفاع کا معاہدہ کر لیا گیا. اس معاہدے کی وجہ سے اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پاکستان کو اس کا دفاع کرنا پڑے گا, حتیٰ کہ جوہری ہتھیاروں سے بھی سعودی عرب کی مدد کرنی پڑے گی. اگر اسرائیل سعودی عرب پر جھوٹے یعنی کہ فالس فلیگ حملے کروائے اور انہیں ایران پر الزام لگایا جائے تو پاکستان معاہدے کی بنا پر ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائے گا. اس صورت میں پاکستان افریقہ کے لیے ایران پر حملے کا اڈا بھی بن سکتا ہے, کیونکہ ایران کی جنوب مشرقی سرحد شمال مغرب کی نسبت زیادہ کمزور اور قابل رسائی ہے. یہیں سے امریکی فوجیں داخل بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ جو پروفیسر ہیں جیونگ, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس بار انہوں نے پیشگوئی کی ہے, لیکن انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ صورتحال اس جگہ کے اوپر بھی جا سکتی ہے, اور اگر پاکستان مکمل طور کے پر اس جنگ کے اندر آتا ہے تو پھر بلوچستان والی سائڈ سے امریکہ کو ایکسیس بھی دی جا سکتی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے پیشگوئی کی ہے, اگین کہوں گا کہ انہوں نے امکان ظاہر کیا ہے, دعویٰ کیا ہے. اب یہ کتنا حقیقت کے اوپر مبنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یہ تمام تر وہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اب اس سے
جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی